صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اعداء اللہ. اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں عزاداری دوبارہ سے انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائی ہے، اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہماری عزاداری کو قبول کرے اور بہتر سے بہتر ہم انشاءاللہ تعالی عزاداری کر سکیں. یقیناً آپ سبھی عزاداری میں مصروف ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر تھوڑا سا وقت نکالتے ہیں اور جو ہمارا موضوع ہے، جو ہماری ٹاپک ہے، اس کے حوالے سے اگر آپ ریگولر اور کنٹینیو ہم سے جڑے ہوئے ہیں تو اس بات کے لیے بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا ٹاپک ہیومن ویلیوز فرام عاشورہ، انسانی اقدار، انسانی ارزش، انسانی اہمیت. عاشورہ سے ہم نے کیا سیکھا ہے اور امام حسین نے اپنے قیام کے ذریعے سے انسانی عظمت کو کس طریقے سے پہنچایا ہے اور اس کے کمال تک پہنچا کر امام نے اپنے قیام کے مقصد کو ایک بہترین مقصد بنایا ہے. اس کی طرف ہماری توجہ تھی اور اسی عنوان سے ہماری باتیں ہو رہی تھیں. عزیزو، بہت سارے پوائنٹس کی طرف اور بہت سارے نکات کی طرف توجہ دلائی گئی. جو کچھ بھی آپ لوگوں نے اگر سنا ہے اور کنٹینیو اس میں رہے ہیں، تو آج میں ایک اہم چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ کربلا والوں سے یا کربلا سے جو ہمیں ایک اہم چیز سیکھنے ملی ہے وہ ہے وفاداری اور ایثار. ایثار یعنی اپنی چیز کو قربان کر دینا اور اسلام کے لیے یا خدا کی مرضی کے لیے یا خدا کی خوشی کے لیے اس چیز کو قربان کر دینا، فدا کر دینا. اور قرآن میں بہت ساری ایسی آیتیں ہیں کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کہ اللہ نے نیک لوگوں کی صفات میں، نیک لوگوں کی خوبیوں میں یہ بیان کیا ہے کہ وہ لوگ ایثار کرتے ہیں. وہ لوگ انہیں ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں. یقیناً ایثار کا مطلب ہم سے واضح طور پر اور ہم سے زیادہ اس چیز کو کون سمجھ سکتا ہے کہ جس طریقے سے اہل بیت نے ایثار اور فداکاری، جس طریقے سے اہل بیت نے ہمیں سمجھایا ہے، کوئی نہیں سمجھا سکتے. انسانی معاشرہ اور اسلامی معاشرہ جس تیزی سے بعد پیغمبر پستی کی طرف گیا ہے اور لوگوں کے درمیان ایثار کا جذبہ ختم ہوا ہے، لوگوں کے درمیان وفاداری کا جذبہ ختم ہوا ہے. وفاداری صرف دوستی میں نہیں ہوتی، وفاداری صرف رشتہ داری میں نہیں ہوتی. انسان کو سب سے پہلے خدا سے وفادار ہونا چاہیے، انسان کو سب سے پہلے اپنے دین سے وفادار ہونا چاہیے، اسلام کو سب سے پہلے اپنے عقائد سے وفادار ہونا چاہیے. اس وفاداری اور جذبہ فداکاری کو بھی کچھ لوگوں نے جو حکومت میں تھے ان لوگوں نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس ایثار کو، اس فداکاری کو خریدا گیا ہے اور لوگوں نے ضمیر فروشی کے ذریعے سے اپنے جذبہ ایثار کو ختم کیا ہے. اور وہ یہی چاہ رہے تھے، جو زمانے میں حکومتیں کر رہے تھے، وہ یہی چاہ رہے تھے کہ عالم اسلام میں اس طریقے سے ماحول پیدا کر دیا جائے کہ جو ہم کہیں وہی سنیں، اور اگر کوئی ہمارے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو اسے یا تو سزا کے طور پر مدینے سے باہر نکال دیا جائے گا یا اس پر دوسری پابندیاں لگائی جائیں گی تاکہ ہماری ہی بات چلے اور ہماری ہی حکومت باقی رہے. امام حسین علیہ السلام کے قیام میں اگر آپ دیکھیں گے، مدینہ سے لے کر روز عاشور تک اور روز عاشور کے بعد کربلا، اہل حرم نے جو سب سے بڑا ہمیں درس دیا ہے وہ ایثار کا ہے. ایثار یعنی فداکاری. خود کو ضرورت ہے لیکن اس کے باوجود بھی سامنے والے پر قربان کر دینا اور سامنے والے کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے اپنی ضرورت کو بھول جانا. اہل بیت نے اگر آپ کو یقیناً ہم وہ واقعہ سنتے ہیں کہ جہاں شہزادی علیہ السلام نے اور پنجتن پاک نے روزے رکھے، حضرت زہرا، امام علی اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے یہ جذبہ
ایثار یہاں سے دیکھا گیا کہ خود کو ضرورت تھی روٹیوں کی، لیکن تینوں دن مانگنے والوں کو دے دیا گیا۔ یہ درس امام حسین دیکھ رہے تھے، اور امام حسین نے یہی درس پریکٹیکلی طور پر جس سوسائٹی میں ویلیوز اور ہیومن ویلیوز پوری طریقے سے گراوٹ کی طرف اور پستی کی طرف آ چکے تھے، ایسے ماحول میں امام نے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جناب حر کے لشکر کو پانی پلانا یہ جذبہ ایثار کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ یا پھر ایثار کے حوالے سے اگر میں آپ کو عرض کروں، زیارت ناحیہ میں ایک صحابی ہیں بشر ابن عمرو حضرمی، ان کے بارے میں زیارت ناحیہ میں امام زمانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شکر اللہ لک قولک للحسین علیہ السلام وقد اذن لک فی الانصراف۔ مولا فرماتے ہیں کہ اے بشر ابن عمرو الحضرمی، آپ پر سلام ہو، اور اللہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اللہ آپ کے اس کام کو پسند کیا اللہ نے، اور آپ قابل تحسین بنے، آپ قابل تعریف بنے۔ کس بات کو، کس قول کو؟ للحسین علیہ السلام۔ جب آپ نے یہ کہا، یہ سلام امام زمانہ بھیج رہے ہیں بشر ابن حضرمی پر، اور اس بات کو کوٹ کر رہے ہیں کہ کیوں اللہ آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہے، کیوں اللہ آپ کی تحسین اور تعریف کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب امام حسین نے بشر ابن حضرمی سے کہا، اصل میں ہوا یہ تھا کہ 5 یا 6 کربلا کو، یا غالباً روز عاشوراء ہی کو، بشر ابن عمرو حضرمی کے فرزند کو یزیدیوں نے گرفتار کر لیا۔ وہ آ رہے تھے اپنے باپ سے ملنے، اور امام حسین ہی کے لشکر میں راستے میں یزیدیوں نے گرفتار کر لیا۔ اب بشر ابن حضرمی یا بشیر ابن حضرمی سے یہ چاہ رہے تھے کہ یہ بیٹے کے ذریعے سے وہ انہیں سرنڈر ہونے کے لیے کہہ رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے یزیدی کہ ادھر آ جاؤ ہمارے پاس، ورنہ ہم تمہارے بیٹے کو قتل کر دیں گے۔ جب امام حسین نے یہ ماحول دیکھا اور یہ حالت امام حسین تک آئی، تو امام حسین نے بشر ابن حضرمی سے کہا کہ آپ چلے جائیں، آپ اپنے بیٹے کی جان بچائیں۔ تو یہاں پر یہ مشہور صحابی یہ جذبہ فداکاری کا ثبوت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ مولا، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کو چھوڑ کر چلا جاؤں۔ دیکھیے کتنے بہترین الفاظ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ پر سلام ہو اے بشر ابن عمرو حضرمی، اور اللہ نے آپ کو بہترین انعام دیا ہے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ جب آپ نے اپنی وفاداری کو، اپنی ایثار کو امام حسین کے لیے ثابت کیا ہے، کہ جب آپ نے امام حسین کو منع کیا، کب؟ جب امام نے کہا کہ چلے جا، تو آپ نے کہا کہ جانور اور درندے مجھے زندہ نوچ کر کھا لیں اگر میں آپ سے جدا ہو گیا، اور اس حالت میں آپ کو تنہا چھوڑ کر چلا جاؤں؟ یہ کیسے ممکن ہے مولا کہ میں آپ کو اکیلا چھوڑ دوں؟ ہرگز نہیں، یہ بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سامنے بہترین مثال ہمارے لیے ہو سکتی ہے کہ کربلا جذبہ ایثار ہے، کربلا جذبہ وفاداری ہے، اور کیوں نہ ہو کربلا کا لشکر وفاداری کا ثبوت دے، کیونکہ ان کا سردار جو ہے، ان کا علمبردار جو ہے، وہ ہے وفاؤں کا سردار، جسے ہم اور آپ حضرت ابو الفضل العباس کہتے ہیں۔ مولا عباس کی وفاداری اس بات پر ثابت ہے کہ کس طریقے سے مولا نے اپنی وفاداری کو نبھایا ہے۔ جب شمر ملعون نے امان نامہ پیش کیا اور کہا اور کہلوایا کہ اے عباس، میں آپ کے لیے امان لکھ دیتا ہوں، آپ میری طرف آ جائیے، مولا عباس نے تو جانے سے بھی انکار کر دیا تھا، بات کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا، لیکن مولا حسین کے کہنے پر مولا عباس گئے اور کہا کہ کیسے میں آقا حسین کو چھوڑ سکتا ہوں۔ وہی جواب ہے جو بشر بن عمرو حضرمی نے دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سیکھا ہے مولا عباس سے، اور مولا ہے تمام لشکریوں کے سردار اور علمبردار۔ یا دوسری صورت آپ جب دیکھیں کہ مولا عباس جب نہر فرات پر پہنچے ہیں، چاہتے تو مولا عباس پانی پی سکتے تھے، لیکن یہ وفادار ہیں، یہ ایثار کا جذبہ ہے کہ مولا نے کہا نہیں، پہلے میں بچوں کو پانی پلاؤں گا، اور اس کے بعد اگر بچے پانی پی لیں تو اس کے بعد پانی پیوں گا۔ لہٰذا مولا نے اسی پانی کو واپس نہر فرات میں پھینک دیا۔ یہ ہے ایثار اور جذبہ فداکاری۔ آج کے اس ماحول میں کہ جس طریقے سے ہماری سوسائٹی ہیومن ویلیوز کے اعتبار سے بہت نیچے کی طرف جا رہی ہے، بہت پستی کی طرف جا رہی ہے،
جس اعتبار سے رشتہ داریوں میں یہ ایثار اور جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ماں باپ پہلے ایسے ہوتے تھے کہ پہلے بچے کھا لیں، اگر کچھ بچ جائے تو یہ کھائیں گے، لیکن کیا یہ ایثار آج کل کے ماں باپ میں پایا جا رہا ہے؟ کل کے ماں باپ اپنی نیندیں حرام کر کے بچوں کو پالتے تھے اور پوستے تھے، تربیت کرتے تھے، لیکن کیا یہ ایثار آج کے ماحول میں پایا جا رہا ہے؟ زن و شوہر میں کیا وہ ایثار پایا جا رہا ہے؟ لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ ماحول کس طریقے سے پستی کی طرف جا رہا ہے۔ نہ شوہر اپنے تمام دوسری چیزوں کو برداشت کر رہے ہیں، نہ بیوی اپنے شوہر کی دوسری باتوں کو برداشت کر رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایثار ختم ہوتا جا رہا ہے، پیشنس اب لوگوں میں نہیں رہا ہے۔ اگر ہم کربلا کے میسج کو اور پیغام کو لوگوں کے درمیان عام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب لوگوں کے درمیان اور سوسائٹی کے درمیان اور سماج میں وہی ویلیوز جو امام حسین نے ہمیں کربلا میں سکھایا ہے، انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں کہ سماج میں اور معاشرے میں وہ ویلیوز عام ہوں گے اور لوگ ایک دوسرے کو سمجھیں گے اور اس طریقے سے کربلا کا پیغام عام ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ہماری یہی دعا ہے۔ آج 8 محرم ہے، یقیناً ہم سبھی کو مولا عباس کی بارگاہ میں، کیونکہ مولا عباس باب الحوائج ہے، حاجتیں آپ کی بارگاہ میں پوری ہوتی ہیں، مرادیں آپ کے نام سے اللہ سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ آئیے آج مولا عباس کے واسطے سے ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے مولا عباس ہمیں بھی جذبہ ایثار عطا کیجیے، اے مولا عباس ہمیں بھی اپنا وفادار بننے کی توفیق عطا کیجیے، اے مولا عباس کی وفاداری جو ہمیں اپنے دین سے بھی کرنی چاہیے، اپنے رشتہ داروں سے بھی کرنی چاہیے، زن و شوہر کو ایک دوسرے سے وفادار رہنا چاہیے، اولاد کو ماں باپ سے وفادار ہونا چاہیے۔ وفاداری ہر موقع پر انسان کے کام آتی ہے۔ مولا عباس ہم آپ کو واسطہ دیتے ہیں آپ کے آقا حسین کا، ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ جیسے آپ وفادار ہیں، آپ کی وفاداری کی تھوڑی جھلک ہماری زندگیوں میں بھی آ جائے۔ خداوند عالم سے یہی دعا ہے کہ خدایا مولا عباس کی ہم سب کو سیرت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور مولا عباس کی زیارت کربلا میں ہمیں عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔